الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ریحانایا فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ جیسا فضیلت والا دن عطا فرمایا، اور یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ بھی فضیلت والا ہے، آج کا دن بھی فضیلت والا دن ہے، اور اسی طریقے سے چند دنوں کے بعد محرم کی 10ویں تاریخ آنے والی ہے جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، وہ دن بھی فضیلت والا دن ہے۔ عاشورہ کا دن اور محرم الحرام کا مہینہ اسی دن سے فضیلت والا مہینہ اور فضیلت والا دن ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے فضیلت والا دن ہے، اور یہ مہینہ عظمت والا ہے، ادب احترام والا۔ بہرحال جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی اور آپ کے خاندان کے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی۔ امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے کہ اتنے میں دروازے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چھپ جاؤ، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا چھپ جاتی ہیں، پھر یہ چاروں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر ایک کالے رنگ کی چادر زیبتن فرمائے ہوئے ہوتے ہیں، کالی کملی۔ ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے چادر میں چھپایا، دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے چادر میں چھپایا کالی کملے میں، اور اسی چادر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے چھپایا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، آپ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو اپنے سے قریب کر اور جہنم کی آگ سے ان کو دور فرما دے۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو اپنے سے قریب کر اور جہنم کی آگ سے ان کو دور فرما دے۔ تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان کی اہل بیت کی، یعنی اس آیت مبارکہ سے پہلے اور اس آیت مبارکہ کے بعد ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ جس طرح ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس یہ آواز لگاتے، الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے نجاست کو، گندگیوں کو پاک کر دے، بہت اچھے طریقے سے پاک کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے وقت آواز لگاتے تھے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اے اہل بیت، یعنی اے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین، جلدی سے اٹھ کر کے نماز کی تیاری کرو، کیونکہ اللہ نے تم کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا، اچھے طریقے سے پاک کرنا۔ میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بے شمار احادیث ہیں جن احادیث مبارکہ کے اندر آپ کے نواسا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب کو اور آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا، اور یہ جو کربلا کے میدان میں 72 افراد کے ساتھ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلہ تھا۔ پہلے ہی تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت کے ساتھ، اپنے خاندان کے 21 لوگوں کے ساتھ اور 72 افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کریں گے، کربلا کے میدان میں سر کٹا دیں گے، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ تقدیری فیصلہ تھا۔ 3 حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اسی وقت آپ کی پیدائش کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے سے دے دی، اور آپ کی شہادت کی پیشین گوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دی اور دکھا دی کہ آپ کا جو یہ نواسا ہے، یہ کربلا کے میدان میں اللہ کے راستے میں حق پر سر کٹا دے گا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں ام فضل رضی اللہ عنہا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، بڑے ڈراؤنے قسم کا خواب دیکھا ہے، میں یہ پسند نہیں کرتی کہ اس خواب کو بیان کروں، اور یا رسول اللہ آپ بھی اس خواب کو سننا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان تو کرو، کیا خواب دیکھا تم نے؟ ام فضل فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کا سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک گرد آلود ہے، یعنی آپ کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک پر مٹی بھری ہوئی ہے، دھول جمع ہوا ہے۔ یہ خواب میں نے دیکھا۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام فضل، یہ خواب تو بہت اچھا ہے اور مبارک خواب ہے، خواب اچھا ہے اور مبارک خواب ہے، اور ام فضل، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کو بیٹا پیدا ہوگا اور سب سے پہلے اس بیٹے کو تمہارے گود میں رکھا جائے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، اور اس لڑکے کو سب سے پہلے تمہارے گود میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شعبان کے مہینے میں 6 شعبان کو سن 4 ہجری میں 6 شعبان کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو لے کر ام فضل رضی اللہ عنہ کے گود میں رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام فضل، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔
جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور سب سے پہلی گھٹی آپ نے پلائی، تحنیک فرمائی، اپنا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں آپ نے رکھا. اس کو گھٹی پلانا بھی کہتے ہیں اور تحنیک کرنا بھی کہتے ہیں. آپ نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا کہ حرب. فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا حسن اور حسین. یہ دونوں اتنے پیارے اور اچھے اور محبوب نام ہیں کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا. سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کا نام حسن رکھا اور حضرت حسین کا نام حسین رکھا. حسن اور حسین آپ سے پہلے کسی نے دنیا میں نام نہیں رکھا تھا. آپ نے نام حسین رکھا. اور حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا اور اس کے سر کے بال منڈوانا، بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا. چنانچہ 7ویں دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کے بال منڈوائے گئے اور اس بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا گیا، اور 2 مینڈھے آپ کے عقیقے میں ذبح کیے گئے اور اس کی دعوت کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت پیار فرماتے تھے، تو حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کے گود میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا گیا. حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کام سے کہیں جا رہی تھی، میں نے حضرت حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں رکھ دیا اور میں اپنے کام میں لگ گئی. جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے بتایا کہ میری امت کے کچھ افراد میرے لڑکے کو قتل کریں گے. حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حیرت سے پوچھا اس بیٹے کو یعنی حضرت حسین کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، میرے اس بیٹے کو میری امت دردناک طریقے سے قتل کرے گی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین کی خاک اور اس زمین کی مٹی بھی لے کر میرے پاس آئے تھے. اس زمین کی مٹی سرخ تھی، لال تھی. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد کربلا کے میدان میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور 50 سال پہلے ہی خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر بتا دی کہ آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا اور آپ کی امت کے بعض لوگ دردناک طریقے سے اس کو شہید کریں گے. یہ بشارت اور یہ خوشخبری اور یہ پیشین گوئی پہلے ہی فرما دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور آپ کی داڑھی مبارک یہ کیا ہے؟ گرد آلود ہے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قتل گاہ حسین کو دیکھ کر آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو لوگوں نے بہت دردناک طریقے سے شہید کر دیا. یہ دوسرا خواب ہے جو
امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اور اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ تیسرا خواب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ گرد آلود ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے خون سے بھری ہوئی، آپ کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی بوتل کس کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج صبح سے اپنے بیٹے حسین اور ان کے ساتھیوں کے خون کو اس بوتل میں جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں آج صبح سے اپنے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو اس بوتل میں جمع کر رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری نیند کھل گئی، میں ڈر گیا، میں نے اس وقت کو نوٹ کر لیا کہ یہ خواب میں نے کس وقت دیکھا تھا۔ نوٹ کرنے کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور شہادت کی خبر مجھے ملی تو میں نے اس نوٹ کی ہوئی بات کو جب دیکھا تو بالکل اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی جس وقت دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا تھا۔ تو میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، یہ شہادت پہلے سے ہی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی تھی اور اس شہادت کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیا تھا، خواب کے ذریعے سے بتا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے بہت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سامنے سے سرخ لباس پہنے ہوئے، سرخ لباس میں ملبوس گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں بیٹوں پر پیار آیا۔ آپ منبر سے نیچے اترے، آپ نے دونوں کو گلے لگایا اور دونوں طرف گود میں بٹھا کر کے اور منبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو لوگ ان سے محبت کریں اے اللہ تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور یہ کہتے کہ بہت ہی اچھی سواری ہے، بہت اچھی سواری ہے۔ آپ دونوں کی رعایت میں آپ کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا فرما دیتے، طویل فرما دیتے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو پیار کیا اور آپ نے محبت کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ صرف 7 سال کے تھے اور اتنی سی کم عمری میں 7 سال میں 8 حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یاد کر لی تھی۔ یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، درود ابراہیم، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے۔ آپ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور نقل فرمائی کہ آج پوری دنیا کے مسلمان کثرت سے یہ درود پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں، اور بھی دیگر احادیث جو مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بھائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں بھائیوں کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام کا جو وظیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمایا 5000 درہم، بالکل وہی وظیفہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آپ نے مقرر فرمایا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کا وظیفہ 2 لاکھ کر دیا گیا، 2 لاکھ کر دیا گیا۔ یہ جو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کربلا کے میدان میں، یہ پہلے سے طے شدہ تھا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی، اور اس واقعے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے
حق پر رہتے ہوئے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر نہیں جھکایا، کمپرومائز نہیں کیا، حق پر اپنی جان دے دی، لیکن آپ نے باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ نے باطل کو قبول نہیں کیا۔ آپ نماز کی حالت میں آپ نے جام شہادت کو نوش کیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ آپ نے نہیں دیا اور آپ نے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ تو یہ پیغام اس بات کا کربلا کے میدان کا کہ مسلمان کو بھی کسی باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے۔ لیکن آج تو افسوس کی بات ہے کہ 100 200 300 400 500 روپے کے لیے، 1000 2000 3000 10,000 روپے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، کسی کی طرف بھی ہم جھک جاتے ہیں، کسی کو بھی ہم ووٹ دے دیتے ہیں، کسی کی بھی ہم سفارش کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ یہ حق پر نہیں ہے، ناحق پر ہے، پھر بھی اس کی سفارش کر دیتے ہیں اور اس کی حمایت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ حسینی پیغام نہیں ہے۔ حسینی پیغام تو یہ ہے کہ حق پر انسان زندگی گزارے، حق پر جان دے، باطل اور ناحق کو کبھی بھی قبول نہ کرے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو، پوری امت کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سنت پڑھنے۔